بات کرتے ہیں کہ آج ایک ایسے پوائنٹ کے اوپر کہ جس کے ذریعے سے جس کے توسط سے زندگی کے اندر ایسی ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتا. یہ واقعہ جو ہے نا یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے، یعنی کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. مجھے بھی اس والے پوائنٹ کا کوئی خاص پتہ نہیں تھا، لیکن جب مجھے اس والے پوائنٹ کا پتہ چلا تو اس دن سے مجھے اپنے وجود کا احساس ہونا شروع ہوا ہے. میری سوچ یکسر جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہوئی. اس والی ویڈیو میں جانتے ہیں وہ کیسے. آپ نے کبھی ہوا کے اندر جب کبھی آندھی یا طوفان ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ایک شاپر جو ہوتا ہے اس کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے. وہ بیچارہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی کانٹوں میں پھنستا ہے، کبھی وہ نالے میں گرتا ہے، کبھی وہ چھت پہ جاتا ہے، کبھی وہ زمین پہ، یعنی کہ اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ہمیں آ کر کے ادھر کو دھکا دے دیتا ہے، ادھر کا راستہ دکھا دیتا ہے، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ آ کے ہمیں ادھر دھکا دیتا ہے، ادھر کا راستہ دیتا ہے، اور تیسرا بندہ وہ آ کر کے میں کہتا ہے یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی زندگی جس کے اندر کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ زندگی جو ہے نا اس انسان کے لیے ایک بوجھ نما چیز ہوتی ہے. میرے ایک دوست ہیں، ان کے ماموں ان کے پاس علم ہے ماشاءاللہ سے، ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتے ہیں، سیاروں ستاروں کا علم، جو بھی آج یہ جو علم نجوم ہوتا ہے کافی زیادہ علم. ہم جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں اور ہماری اکثر اس ٹاپک کے اوپر تھوڑی بہت بات ہوتی رہتی. شارٹلی اب یوں کہہ لیں کہ اس ماموں کا تذکرہ جو ہے نا وہ اکثر ہوتا رہتا ہے. سالوں پہلے کی بات ہے، مجھے پتا چلا کہ وہ ماموں جو ہے وہ ان کے گھر میں رہنے کے لیے آئے ہیں. تو ایک سسپینس کہ یار میں بھی تو دیکھوں جا کے. ابھی میں چھوٹا تھا، ٹین ایج میں بھی تو جا کے اپنے ہاتھ دکھاؤں، دیکھوں تو صحیح، جانوں تو صحیح کہ یار میرے ساتھ آگے کیا کیا ہونے والا ہے. میں نے جا کے ماموں کو ہاتھ دکھایا، اپنے بارے میں پوچھا کہ ماموں اب میں نے آگے کیا کرنا ہے، میرے ساتھ آگے کیا کیا ہونے والا ہے. تو ماموں کے 2-3 سوال جنہوں نے میری زندگی کو بدلا ہے، مجھے یہ احساس دلایا ہے کہ واقعی میں اس دنیا کے اندر ہوں، میرا ایک وجود ہے. ماموں کا پہلا سوال کہ بیٹا کچھ لکھ کے رکھا ہے؟ اب میری جانے بلا کہ کیا لکھ کے رکھنا ہے. میں نے کہا ماموں روز ہی لکھتا ہوں. کیا لکھتے ہو؟ میں نے کہا جو اسکول والے کہتے ہیں. نوٹ. کبھی خواب، ارادہ، کوئی سمت اس کے بارے میں سوچا ہے؟ میں نے کہا نہیں ماموں، وہی صبح ناشتہ، پھر اسکول، پھر اکیڈمی، رات کو گھر. ابھی تو آنے والے ٹائم کے لیے سوچا ہی کچھ نہیں. دوسرا سوال ماموں کا. تیسرا سوال ماموں کا کہ کچھ دل تو کرتا ہے نا کچھ کرنے کو. تو میں نے کہا ماموں کرنے کو تو بہت دل کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، وہ بھی مل جائے. ماموں نے کہا یہ ماموں کا آخری سوال تھا. ماموں نے کہا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ جو تم مانگ رہے ہو نا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک پوائنٹ جو ہے نا اس کا کہیں سے تو آغاز ہوگا. اور یہ والے پوائنٹ کو اگر آپ نے کہیں پہ نوٹ نہیں کیا، کہیں پہ لکھ کے نہیں رکھا، اس کے بارے میں بار بار سوچا نہیں، تو یہ کوئی ادھر سے آئے گا کوئی ادھر سے آئے گا. اس کے اندر یا تو مکسنگ کرے گا، یا پھر یہ ہے کہ یہ جو آپ کا مقصد ہے، آپ کا پلان ہے، آپ کا خواب ہے، اس سے آپ کو ہٹا دے گا. پھر زبردستی کی جو زندگی ہوتی ہے، سفر ہوتا ہے، اس کے اوپر چلائے گا. ماموں کی یہ بات مجھے بڑی کلک کی. میں کہا ماموں کل ملتے ہیں. اگلا دن ہوا، میں نے جو میرے خواب تھے، جو میری سمت تھی، جو میں کرنا چاہ رہا تھا، سوچا ہوا تھا، میں نے ساری چیزیں جو ہے نا وہ 5-6 پوائنٹ جو ہے نا وہ نوٹ کیے ہوئے تھے، لیکن تھے ایک ہی سمت کے، ڈائریکشن ایک ہی تھی.
ماموں نے کہا کہ بیٹا بہت اچھی بات، دیکھو اب کچھ بھی ہو جائے آپ نے ٹس سے مس نہیں ہونا، لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھنا کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ جب کوئی خواب دیکھتے ہیں، خواب بہت بڑا ہوتا ہے، ان کی اوقات، ان کی حیثیت بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ اس والی چیز سے ناواقف ہوتے ہیں کہ جتنا بڑا یعنی کہ جتنا اونچا والا خواب ہوتا ہے نا، اس کی جو گہرائی ہوتی ہے وہ بھی اس سے 2 گنا زیادہ ہوتی ہے. یعنی کہ جتنی اونچائی آپ نے جانا ہے، آپ نے ایک دم سے اس سے 2 گنا زیادہ جو ہے وہ نیچے گرنا ہے. اس کی چوٹ یعنی کہ نیچے گرنے والی جو چوٹ ہے اس کو برداشت کر لینا. سمجھو کہ یہ خواب جو ہے نا وہ آپ کے پورے ہو جائیں گے. بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ اتنا خواب تو دیکھ لیتے ہیں اور دھڑم سے نیچے گرتے ہیں، چوٹ بڑی گہری آتی ہے، پھر اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی اور یہیں سے وہ حوصلہ ہار جاتے ہیں. یہی پہلی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ وہی تو ٹائم ہوتا ہے کھڑے ہونے کا. ماموں نے کہا کہ بیٹا یہ والی بات اپنے پلے باندھ لینا، اپنے خواب کو نہیں چھوڑنا، ہمت کو نہیں چھوڑنا، اور جو چوٹ ہے اس کو برداشت کرنے کا ایک حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنا. بڑی اچھی بات. اور تب سے میری جو زندگی ہے وہ بدلی. دیکھیں جینے کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی پلان، کوئی نہ کوئی سمت تو ہماری ہوتی ہے. ہم جو کرتے ہیں پہلے پیچھے ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے. لائک ہم لوگ جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ کے آفس میں جاتے ہیں نا، تو ساتھ ہی ہم لوگ جو ہے وہ پاسپورٹ کے لیے بھی اپلائی کر دیتے ہیں. سمجھیے گا، چاہیے تو ہمیں آئی ڈی کارڈ ہی نا، اور پاسپورٹ کے لیے بھی اپلائی کر دیا. اب جب ہم نے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا تو یہ ایک مقصد شروع ہوگا، کیونکہ پاسپورٹ تو صرف کام آتا ہے ملک سے باہر جانے کے لیے. اور یہی وہ والا پوائنٹ ہے، وہ جو ماموں والا، یہی وہ والا پوائنٹ ہے کہ جس دن اس پوائنٹ کے بارے میں ہم نے 100% سوچ لیا کہ یار ہماری تو ڈائریکشن یہ والی ہے، پلان ہمارا یہ والا ہے، سمت ہماری یہ والی ہے، جینے کا مقصد ہمارا یہ والا ہے، تو سمجھیں پہلے والی زندگی اور سوچنے کے بعد والی زندگی آپ خود دیکھیں گے. داتا علی حجویری کی زندگی بوجھ، اور وہ بوجھ جو ہے وہ ہلکا کیسے ہوتا ہے آپ خود محسوس کریں گے اس والی چیز کو کہ یار اتنا ٹائم جو ہے وہ میں نے ایسے ہی ضائع کر دیا، کبھی سوچا ہی نہیں. قرآن پاک کے اندر نا زندگی اور زندگی کے مقصد کو لے کر کے بہت ہی زیادہ واضح پیغام ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادات کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی انسان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ کی پہچان، عبادات اور نیک عمل مقصد ہے نا. حدیث مبارکہ کا بھی ایک مفہوم ہے. قیامت کے دن انسان سے سب سے پہلے اس کی زندگی کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ زندگی جو ہے وہ کہاں گزاری ہے، کس مقصد کے لیے گزاری ہے. اور مولانا رومی جو ہے وہ ان کا فرمان بھی مقصد کو لے کر کے بہت ہی زیادہ پیارا. فرماتے ہیں کہ جب زندگی بھی مقصد ہو جائے نا تو انسان اپنی ذات کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے. وہی ظاہری بات ہے کہ جب بندے کی جو حیثیت ہے معاشرے کے اندر، دوستوں کے اندر اس طرح کی ہے کہ نہ تنا نہ 13 تو یہ زیادتی ہے نا اپنے ساتھ. اور یہ والی زیادتی تبھی ہوتی ہے جس بندے کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا. کیونکہ لوگ جو ہیں وہ قدر تو اسی کی کرتے ہیں نا جس کی جیب بھاری ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کی جیب ہمیشہ ہلکی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ ہمیں جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، دین کو سمجھنا، اللہ اور اللہ کے رسول ان کو فالو کرنا، ان کی بتائی ہوئی چیزوں کو فالو کرنا، ان کے اوپر عمل کرنا، اور دنیاوی بھی جو ہماری خواہشات ہیں ان کو پورا فرمائے. اور یہ تبھی ہوں گی جب ہم لوگ کسی ایک خاص قسم کی سمت کی طرف ایک مقصد کے ساتھ سفر کر رہے ہوں گے. اپنا ڈھیروں ڈھیر خیال رکھیے گا اس والے چینل کا بھی. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد. رب دے والے.